امریکہ کے ایرانی جزیرے کشم میں فوجی تنصیبات پر حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جواب میں کویت، بحرین اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل داغے۔ ایرانی حملوں سے کویت ایئرپورٹ پر تنصیبات کو شدید نقصان، ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی، ایمرجنسی نافذ۔ ترجمان کویتی وزارت دفاع بریگیڈیئر جنرل سعود عبدالعزیز العتیبی کے مطابق کویت ایئر ویز کی تمام پروازیں تاحکم ثانی معطل۔ ایران جنگ کی وجہ سے فروری میں بند ہوائی اڈہ 1 جون کو کھولا گیا تھا۔ ایرانی بحریہ نے امریکی اور اسرائیلی مفادات سے وابستہ پائے نامی جہاز پر میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت کا جواب انتہائی سخت، فیصلہ کن اور غیر معمولی ہوگا۔ دشمن کے فوجی اڈوں اور مفادات کو نشانہ بنانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ مارو اور بھاگ جاؤ کا دور ختم ہو چکا، مخالف قوتوں کو اپنے اقدامات کے سنگین نتائج قبول کرنا ہوں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گر کر تباہ۔ بحرین پر فائر 3 میزائل امریکہ اور بحرینی فورسز نے تباہ کیے۔ بحری جہازوں پر داغے 3 ڈرون ناکام بنائے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل ہدف پر نہیں لگے۔ ایران جانے والے آئل ٹینکر کو خلیج عرب میں ناکارہ بنا دیا۔ بوٹسوانا کا پرچم بردار آئل ٹینکر MT لیکسی ایرانی بندرگاہ خارگ آئی لینڈ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب تک 6 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنایا جا چکا، 122 بحری جہازوں کا رخ تبدیل کیا گیا۔ ایران سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت روکنے کی خبریں غلط ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ، کہا ایران اور امریکہ کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے، بات چیت کس انجام پر پہنچے گی کوئی نہیں جانتا۔ ایران 47 سال سے جو کر رہا ہے مزید اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران سے امن معاہدہ فوجی کامیابی سے زیادہ اہم ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگریشن اور مالیاتی فراڈ کے خلاف نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ ٹرمپ پر حملے کے بعد ملتوی پریس ڈنر اب 24 جولائی کو ہوگا۔ بجٹ میں عوامی ریلیف کی تجاویز شامل کی جا رہی ہیں۔ غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات سے بجٹ پر مشاورت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برآمدات پر مبنی ترقی معاشی پالیسی کا بنیادی محور ہے۔ کاروبار دوست پالیسیوں کی بدولت ملکی معیشت میں استحکام آیا۔ حکومتی اقدامات سے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ صنعت، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی سے معیشت مزید مضبوط ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کاروباری کمیونٹی کا حکومت کی مالیاتی پالیسی پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلوے میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا فریٹ سروس میں سرمایہ کاری اور میگا منصوبوں کی بروقت تکمیل کا حکم۔ بجٹ میں ریلوے کے میگا منصوبوں کے لیے بجٹ فراہمی کی یقین دہانی۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں پاور ڈویژن کے 48 منصوبوں کے لیے 91 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ 45 جاری منصوبوں کے لیے 86 ارب روپے مختص۔ 3 نئے پروجیکٹس کے لیے 4 ارب روپے فنڈز رکھنے کی تجویز۔ داسو ہائیڈر پاور منصوبے کے لیے 10 ارب 80 کروڑ روپے کی تجویز۔ NTDC ٹرانسمیشن سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے 3 ارب روپے کی سفارش۔ سکھی کناری ہائیڈرو پاور کی ٹرانسمیشن لائن کے لیے 3 ارب روپے تجویز۔ محمد ڈیم کی بجلی قومی گرڈ تک پہنچانے کے لیے 3 ارب 90 کروڑ روپے مختص۔ ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب 41 کروڑ روپے کی تجویز۔ اسلام آباد ویسٹ گرڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے 9 ارب 32 کروڑ روپے مختص۔ سندھ کے 10 اضلاع میں پاور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری کے لیے 2 ارب 91 کروڑ روپے مختص۔ بجٹ میں پارلیمنٹ ہاؤسنگ منصوبے کے لیے بڑے فنڈز کا امکان۔ اراکین پارلیمنٹ کے اضافی فیملی سوٹس کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ 104 نئے فیملی سوٹس اور 500 سرونٹ کوارٹرز کی تعمیر منصوبے میں شامل۔ ارکان کی اضافی رہائش گاہوں کی مجموعی لاگت 7 ارب 40 کروڑ روپے مقرر۔ 30 جون تک 2 ارب 29 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ۔ سیکٹر G52 اسلام آباد میں اضافی فیملی سوٹس کی تعمیر کا منصوبہ جاری۔ پارلیمنٹ لاجز کے قریب 104 فیملی سوٹس کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل۔
کفایت شعاری اصلاحات کے تحت قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی 4.5 ارب روپے کی ریکارڈ بچت، پارلیمانی امور کی ڈیجیٹلائزیشن سے اخراجات میں نمایاں کمی، قومی اسمبلی میں اسامیوں کی تعداد 1725 سے کم کر کے 1344 کی گئی، آئندہ مالی سال مزید 80 اسامیاں ختم کی جائیں گی، ملازمین اور ارکان اسمبلی کی تنخواہوں کے بجٹ میں 2 ارب روپے کی بچت، کاغذ اور ریکارڈ مینجمنٹ کے اخراجات کم کیے گئے، سرکاری ٹرانسپورٹ اور سفری اخراجات میں نمایاں بچت حاصل ہوئی، انتظامی امور میں اصلاحات کے ذریعے 2.5 ارب روپے کی بچت کی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں قومی وسائل کا ذمہ دارانہ استعمال قومی اسمبلی کی اولین ترجیح ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے کم از کم ماہانہ اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش، پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے شواہد پر مبنی فریم ورک تجویز کر دیا۔ پائٹ کی موجودہ کم از کم اجرت 40,000 روپے میں 12.5% اضافہ کرنے کی تجویز۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم اجرت کی پالیسی اب صرف لیبر ڈپارٹمنٹ تک محدود معاملہ نہیں رہی، گھریلو قوت خرید، غربت کے خدشات، غیر رسمی روزگار، مقامی طلب، پیداواری ترغیبات اور مجموعی سماجی استحکام پر براہ راست اثر کی نشاندہی۔ رواں مالی سال جولائی تا اپریل اوسط افراط زر 6.19% رہی، اپریل 2026 میں سالانہ افراط زر 10.9% تک پہنچ گئی۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل، روایتی دوستی جامع معاشی شراکت داری میں تبدیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ بیجنگ کے بعد پاک چین ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل کوریڈورز اور جدید معاشی تعاون کے منصوبوں میں نمایاں تیزی۔ سی پیک 2.0 اور ڈیجیٹل اکانومی، اسمارٹ انفراسٹرکچر کی طرف اہم پیش رفت قرار۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ چین، پاکستان کی سول اور عسکری قیادت اور چینی ہائی کمان کے درمیان مکمل ہم آہنگی کا عکاس۔ چینی قیادت نے پاکستان کے علاقائی استحکام اور مصالحتی کردار کو سراہا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم عروج پر، پولنگ 7 جون کو ہوگی، 24 نشستوں پر 403 امیدوار مد مقابل، ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے امیدواروں کے گھروں پر پھیرے، پہاڑی وادیوں میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم تیز، جلسے، ریلیاں اور کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری، الیکشن کمیشن نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی، تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کا گلگت بلتستان میں پڑاؤ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج چلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے، آصفہ بھٹو زرداری کا ہنزا کی تحصیل علی آباد میں جلسے سے خطاب شیڈیول، سلمان اکرم راجہ سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کو گلگت بلتستان بدر کر دیا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے لگیں، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $96.99 فی بیرل ہو گئی، WTI کا ایک بیرل $94.87 میں فروخت، گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,470 فی اونس میں فروخت۔ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی کمپنیز میں ریکارڈ سرمایہ کاری، مالی مشکلات کے شکار بھارتی ایئر لائنز سستے روسی جہاز خریدنے پر مجبور۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کا رجحان، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 909 پوائنٹس کی کمی، ہندر انڈیکس میں 1,70,112 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی، امریکی محکمہ خزانہ نے 4 ایرانی شہریوں اور 4 کرپٹو ایکسچینج پر پابندی لگا دی۔ حکام کے مطابق بین کمپنیوں سے لین دین کرنے والے غیر ملکی مالیاتی اور افراد بھی پابندیوں کی زد میں آئیں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی تدفین کی تیاریاں، نماز جنازہ میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان سے لوگ شریک ہوں گے۔ شہید رہنما کو مشہد میں امام رضا کے روضے کے قریب دفن کیے جانے کا امکان، 3 روزہ سوگ کے دوران شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، نماز جنازہ کے بعد خصوصی جلوس 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان، قم اور مشہد میں خصوصی تقریبات ہوں گی۔ پہلے بانی سے ملاقات، پھر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور ہوگا، تحریک انصاف کے ناراض ارکان اسمبلی نے پشاور میں سر جوڑ لیے، اجلاس میں ناراض دھڑے کے 21 ارکان اسمبلی کی شرکت، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیانات پر تشویش کا اظہار، ناراض دھڑے کا علیمہ خان سے فوری رابطے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق علیمہ خان نے کہا جب تک بانی سے ملاقات نہ ہو خیبر پختونخوا حکومت بجٹ پاس نہیں کرے گی۔
پنجاب میں 8,32,000 کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری۔ گندم کے سیزن میں 100 ارب سے زائد کے زرعی مداخل کی خریداری۔ کاشتکاروں نے 57 ارب روپے کی اقساط ادا کر دیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کا کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں ہوگا۔ کسان کو مالی خود مختاری اور خوشحالی کی راہ پر دیکھنا میرا خواب ہے۔ کاشتکار بھائیوں نے زرعی قرضوں کی بروقت ادائیگی کر کے شاندار مثال قائم کی۔ اسلام آباد میں مارکیٹوں اور دکانوں کے اوقات کار میں توسیع۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دکانیں، مارکیٹ، شاپنگ مالز اور جنرل ریٹیل سٹورز رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ریسٹورنٹ رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ٹیک اوے اور ڈیلیوری سروسز مستثنی قرار۔ شادی ہالز اور تقریباتی مقامات کے اوقات رات 10 بجے تک برقرار۔ فارمیسی، ہسپتال، پیٹرول پمپ، آئی ٹی اور ٹیلی کام خدمات اوقات کار کی پابندی سے مستثنی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 ماہ کا لے پالک بچہ حقیقی والدین کے حوالے کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد غیر حقیقی والدہ احاطہ عدالت میں بے ہوش ہو گئیں۔ جسٹس احمد ندیم ارشد نے سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ خاتون نے 9 ماہ کا بچہ زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ غیر حقیقی والدہ نے کہا والدین 3 دن کے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر بچے کو حقیقی والدین کے حوالے کر دیا۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کو 8 مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر چالان پیش ہونے تک ملزمہ کی فزیکل کسٹڈی کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کورٹ طلب کرے ملزمہ کو پیش کیا جائے۔ پولیس نے ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ منشیات کی فروخت کے لیے رقم کی ٹرانزیکشن مختلف بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی جاتی رہی۔ پولیس نے تفصیلات سٹی کورٹ میں جمع کرا دیں۔ رپورٹ کے مطابق ملزم ذیشان اور سہیل کے بینک، جیز کیش اور دیگر اکاؤنٹ سے رقم منتقل ہوئی۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مٹی کا طوفان، بارش، ژالہ باری۔ سندھ میں مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 70 زخمی۔ نواب شاہ میں سائن بورڈ، سولر پینل، بجلی کے تار، درخت گر گئے۔ 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 40 زخمی۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں چھتیں اور دیوار گرنے سے 1 شخص جاں بحق، بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد زخمی۔ پٹیدن میں گرڈ اسٹیشن کی دیوار گرنے سے خاتون چل بسی، 7 افراد زخمی ہوئے۔ خیرپور ناتھن شاہ میں دیوار گرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی۔ حیدرآباد اور جام شوروں میں معمولات زندگی متاثر۔ خیبر پختونخوا میں آندھی اور طوفانی بارش سے 2 افراد جاں بحق، 31 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے گھروں کی دیواریں اور چھتیں گرنے سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ پشاور میں پیسکو کے 200 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ 47 فیڈرز پر مرمتی کام کے بعد بجلی بحال۔ موسم کے رنگ نرالے، کہیں تیز گرمی، کہیں بادل چھا گئے۔ کراچی میں آج درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ مری، گلیات، اٹک، چکوال میں بارش متوقع۔ لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ دیر، چترال، سوات، کوہستان، مالاکنڈ میں بارش کا امکان۔ باجوڑ، شانگلہ، بٹگرام، بنیر، کوہاٹ میں بادل برسیں گے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم۔